وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی اچھا جی، آج ہم انشاءاللہ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں بلا؟ سورۃ الماعون، الماعون۔ سورۃ الماعون۔ الماعون۔ الماعون کے معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہیں، آگے بھی آنا ہے، آخر میں لفظ ہے معون۔ تو معون کو اگر ابھی دیکھیں گے جی، تو معاون کا ترجمہ یہ ہوگا کہ عام استعمال کی چیز۔ جی، جی جی عام استعمال کی چیز، یہ معنی آئیں گے۔ تو یہ جناب 7 اس کی آیات آپ کے سامنے ہیں سورہ معاون۔ ساتھ ہی کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، اور مفسرین میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ جو مکی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر والے 3 آیات ہیں یہ مکہ کے حالات سے منطبق رکھتی ہیں، اور جو اس کو مدنی کہتے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ فویل ہم نے تعوذ و تسمیہ نہیں پڑھا میرا خیال ہے، جی، نہیں پڑھا ابھی۔ پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ بسم الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ افراد اس کو مکی کہتے ہیں، کچھ اس کو مدنی کہتے ہیں۔ مدنی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو آخری 4 آیات ہیں وہاں یہ آئے گا فویل للمصلی، وہ Recording in لوگ، progress. وہ نماز پڑھنے والے جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور استعمال کی معمولی سی چیز سے بھی روکتے ہیں۔ تو یہ صلات کا جو لفظ آیا ہے اور دکھاوے کا، یہ جو تھا مدینہ میں تھا، کہ مدینہ کے مکہ کے اندر تو دکھاوے کی نماز کو پڑھتے تو کسی نے پڑھنے ہی نہیں دینی تھی، کیوں جی؟ جی سر۔ اور مدینہ کے اندر ریاکاری تھی کہ جو منافقین تھے وہ ریاکاری کرتے تھے، اور امت مسلمہ کے اندر شامل ہونے کے لیے اور وہ فوائد حاصل کرنے کے لیے وہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی نماز کیسی تھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتایا۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ یا میں ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، ہم نے اس کے اندر جو ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کا کرنا ہے، اپنے معاشرے کا کرنا ہے، جہاں تک پہنچ ہو اس کے مطابق سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ جہاں جہاں تک ہم اولی الامر ہیں وہاں تک انشاءاللہ ڈالیں گے، معاشرے تک ہے تو ٹھیک ہے، اگر حکومت آپ کے پاس ہے تو تب اس کا اطلاق ہوگا۔ ٹھیک ہے گویا جی؟ جی سر۔ وہ اس لیے کہ وہ پہلے تو یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کی طرف لوگ نہیں آتے کہ بھئی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، وہ کہتے ہیں جی یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز ایسے نہیں پڑھ رہا، ایسے پڑھنی چاہیے، فلاں جگہ پہ ہاتھ باندھنے ہیں، اتنا یہ کرنا ہے، فلاں یہ کرنا ہے، تو نماز پیچھے رہ جاتی ہے، اور اس کے لیے جو احتیاطیں ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پر کیا کرنا چاہیے، پوری کوشش کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھنی چاہیے، یہ ہر ایک کی کوشش ہے۔ تو آئیے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں۔
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اچھا، اس پہ ذرا وقت لگے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ ہم نے خاص طور پر حقوق العباد جو شروع کے اندر آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتائے پہلے 3 آیات کے اندر، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اور جو صرف یہی صورت سنے گا، ہم بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے جتنا کچھ بھی لے سکتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی زاد راہ بنے گا، آخرت کے لیے میرے لیے بھی بنے گا، ہر بندے کے لیے انشاءاللہ جو اس کے اندر کوشش کرے گا۔ اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حق ہے سب سے پہلے نماز کا، اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی کہ کتنی زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے پڑھی جائے، اور اگر اس طریقے سے نہیں پڑھی جاتی تو اس کے اندر اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر اگر وہ منافق ہے تو پھر تو یہ ہوگا کہ بھئی اس کا یقین ہی نہیں کہ وہ دکھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نفاق اگر اللہ تعالیٰ بچائے اس سے، سب کو آمین، تو اگر نہیں ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان منافقین کی جو عملی شکل ہے وہ ہمارے اندر موجود ہو نماز پڑھتے ہوئے؟ کیوں جی؟ جی تو کوشش کیا ہوگی کہ وہ نماز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو ہماری زبان سے نکل سکتی ہے اور قرآن اور سنت اس کے مطابق وہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی انشاءاللہ۔ جی سر۔ اچھا جی، پہلی چیز تو یہ ہے، پہلی آیت ہی دیکھیں گے تو اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ترجمہ ہوگا اَرَأَيْتَ، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کے معنی جو لفظی ہیں وہ تو یہ ہیں رعا، رعو، ریا، اس سے نکلا ہے کہ دیکھنا، ایسا ہے۔ لیکن دیکھنا ہم اپنی زبان کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، کہ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو بتانے کے لیے، او آئی سی، ہاں میں سمجھ گیا۔ تو سی کا مطلب لکھنا، سی کا جو اپنا مطلب ہے وہ صرف دیکھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ کیا جی دوسرا ہوا؟ سمجھنا۔ سمجھنا۔ سمجھنا، سمجھنا، جاننا، یہ سارے معنی رعا کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہاں ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي، لفظی ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اے قاری جو اس وقت پڑھ رہا ہے، اور پہلا خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو ہم اس کو پہلے لیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے دیکھا، کیا تو نے جانا، کیا تو نے سمجھا، الذی، اس شخص کو، یکذب بالدین، اس کو احتیاط کرنی ہے۔ کذب آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، یکذب مضارع ہے، جو جھٹلاتا ہے۔ اب آمنا کے ساتھ بھی با آتا ہے، کفارہ کے ساتھ بھی صلہ با کا آتا ہے، کذبہ کے ساتھ بھی با کا صلہ آتا ہے، تو تب یہ فعل بنتا ہے۔ جی سمجھا پایا ہوں؟ جی سر۔ جی سر، سمجھ آ بہت گئی۔ اصلہ۔ جی یکذب با آ جائے گا۔ تو جو جھٹلاتا ہے، الدین، اب دین کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دین جزا و ایک تو سزا کا دین ہے دن، اور ایک بدلے سزا۔ کا دن۔ بدلے کا دن۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل، جزا و سزا کا دن۔ دن اب یہاں ہے نہیں تو جزا و سزا کہہ لیں گے، بدلے کو کہہ لیں گے، جو بدلے کو جھٹلاتا ہے۔ جی اب سمجھنے کے لیے آپ بریکٹ میں کر لیں گے بدلے کا دن، اس لیے کہ ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں جی، کہ بھی سمجھنا ہے اس کے معنی کیا آتے ہیں۔ تو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے،
دوسرا کیا ہے؟ الدین عند اللہ اسلام اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام ہے۔ دین اسلام ہے۔ اور مفسر نے لکھا کہ دونوں معنی ہی یہاں ٹھیک ہیں جی۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جھٹلا، دین اسلام کو جھٹلاتا ہے۔ جو زیادہ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہاں روز بھی اگر کر لیں کہ تو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ممکن ہے اللہ پر یقین رکھتے ہوں، لیکن اس چیز پر یقین نہیں تھا کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، اور دوبارہ اٹھ کے یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اس میں جو بھی ہم نے عمل کیے اس کا اچھا یا برا بدلہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے ہم سے حساب لینا ہے، اور آخرت کا دن آنا ہے، یا ابدی جنت یا ابدی جہنم، یا وہ افراد جو ایمان والے ہوں گے ان کے جب تک وہ سزا پوری نہیں ہوگی اس وقت تک وہ جہنم میں رہیں گے، اور پھر وہ حدیث کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق، وہ لوگ جہنم سے نکل کے کہاں جائیں گے؟ جنت۔ جنت میں۔ جنت میں۔ لیکن یہاں جنت کا سن کے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کرب، اور کتنا لمبا کرب ہونا ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں، تو لہذا اس کو بھی نہیں بھولنا ہم نے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جی۔ اب اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو جانا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ کر لیں یہ ترجمہ، جی جی ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کی آگے صفت بتائی ہے، اور اس میں حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سب سے پہلی چیز۔ یہاں جو صورت، اگر اس کو ایک اینٹیٹی لیں جو کہ باقاعدہ ایک صورت ہے، تو اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کمزور طبقہ ہے اس کو لیا، اور اس میں سے یتیم کو لیا، دوسرا مسکین کو لیا۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ابھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ پہلا سوال جو وہاں ہوگا قیامت کے دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حقوق کے بارے میں ہی کہے گا۔ بلکہ میں یہاں سے ہی چلو شروع کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جی، تو میں آج دیکھ رہا تھا کہ ابو داود میں بھی ہے 864، ترمذی میں بھی ہے 413، طبرانی میں بھی ہے 1859، مسند احمد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اتنی جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے۔ انس بن مالک سے بھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کا سوال ہوگا، کس چیز کا حساب ہوگا، وہ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ تیار؟ جی انشاءاللہ۔ جی جی سر۔ انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولا ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ سب سے سب سے پہلے جس پہلا کا سوال۔ ایک بندے سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، وہ حقوق اللہ میں سے، اللہ کے حقوق میں سے کیا ہوگی؟ نماز۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی 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 سر۔ سر۔ پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور وہ ہمارے دوسرے حصے کے اندر ہے۔ آگے بھی سن لیتے ہیں، اس حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اور یہ ہے جناب نماز۔ فَإِن صَلَحَتْ، اگر وہ نماز کا حساب صالحات اچھا جی ہو گیا۔ اچھا ہو گیا، صالح سائر عملہ، تو اس بندے کے سارے اعمال ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔
آگے اس کا الٹ، وَإِن فَسَدَتْ، اگر یہاں مطلب فساد برپا ہو گیا، خرابی ہو گئی، فسد سائر عملہ، تو اس کے سارے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو فساد، خراب ہو جائیں گے۔ تو جو پہلا سوال ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق اللہ میں سے نماز کا کرنا ہے، جس کا ذکر اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے نہیں کیا۔ وہ آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ فویل للمصلین، کیوں جی؟ جی ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ لیکن ہم یہاں کر رہے ہیں کہ حقوق العباد اتنے اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو آخرت کو جھٹلانے والا ہے اس کی نشانیوں میں سے جو پہلی نشانی بتائی ہے وہ حقوق العباد میں سے بتائی۔ ویسے حدیث بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری الفاظ تھے نا، اللہم الرفیق الاعلی، جی اللہ ہی سب سے اچھا ساتھی ہے، سب سے بلند ترین رفیق ہے جی۔ اور آگے جو مطلب اس حدیث کا مفہوم بتا لیتے ہیں، وہاں یہ بتایا کہ جو کمزور طبقہ ہے تمہارا، وہ غلام جو ہیں ان کے بارے میں، اور زوجہ سے زوجہ کے بارے میں، اور خاوند سے بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، میں مفہوم بتا رہا ہوں اس حدیث کا۔ یہاں آ رہا ہے یتیم، فَذَلِكَ الَّذِي، فَذَلِكَ، فا کا مطلب ہوگا تو، ذَلِكَ الَّذِي یہ ہے، الَّذِي کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص، وہی وہ وہ شخص، شخص، ذَلِكَ الَّذِي، اب دیکھو الَّذِي بھی کیا ہے؟ اپنا معرفہ ہے، لیکن ذالک کا ساتھ لگا کے اللہ تعالیٰ نے اس معرفہ کو اور زیادہ معرفہ بنا دیا، تو ترجمہ ہوگا یہی تو وہ شخص ہے، یہی تو وہ ہے۔ فذالک الذی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہی تو یہی وہ تو شخص وہ یہی ہے، تو یہی تو وہ ہے جو روزے جزا کو چلاتا ہے، یہی تو وہ ہے۔ یدعو الیتیم، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا دھکے ہے۔ دیتے ہیں۔ دھکا دیتا ہے جی۔ اب دعا، یدعو آئے گا، دعا کا مطلب ہوتا ہے دھکے دینا، آگے یدعو مضارع بن گیا، دعا اس سے بن گیا، اسم بن گیا، تو یہاں ہے یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس جگہ پہ جی ایک سب سے پہلی تو یہ لے کے ہیں کہ ہم جو ابھی پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں، اس کے اندر پہلے پڑھی تھی حدیث مبارکہ، اور میرے خیال ہے سب کو یاد ہے یتیم کے حقوق کے بارے میں کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا وقافل الیتیمی کہاتین فی الجنہ، الفاظ آگے پیچھے ہیں، مطلب کو کہاتین ہاکذا بھی ہے، ہاتین جنت کے بعد بھی ہے، ہاتین فی الجنہ سے پہلے بھی ہے، تو لہذا مفہوم جو بھی ہے ہم ایک پڑھ رہے ہیں جو ہم نے یہاں کی، انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ رسول پاک نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت کے اندر ایسے ہوں گے، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، اور سبابہ کس کو بتایا تھا ہم نے، کیا سیکھا تھا؟ انگلیاں شہادت کی انگلی، شہادت کی انگلی کو سبابہ کہتے ہیں جی، اور الوسطی وسط درمیانی انگلی، اس کو انہوں نے یوں اوپر اٹھایا، وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْءٍ، اور تھوڑا سا ان کے درمیان، فرجہ کا مطلب ہے فاصلہ دیا، ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی تو پتہ یہ چلا کہ
یتیم اتنی بڑی چیز ہے۔ اب یہاں جو ایک واقعہ آتا ہے وہ بھی ذرا سن لیں اسی تناظر کے اندر۔ یہ واقعہ آتا ہے اور واقعہ لکھا ہے قاضی ابو الحسن الماوردی نے، انہوں نے علام النبوہ اپنی کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک یتیم بچہ وہ ابو جہل کے پاس گیا، اور ابو جہل اس کا وصی تھا، یعنی اس کا والد فوت ہو گیا اور مال جو تھا اس ابو جہل کے پاس تھا، اور اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، تو وہ ابو جہل کے پاس گیا، کہا کہ میرا والد کا مال ہے وہ مجھے مطلب دے دیں، اور اس کے بدن پر کپڑے تک نہیں تھے، اس نے جا کے التجا کی کہ میرے باپ کا مال جو چھوڑا ہوا ہے اس میں سے مجھے دے دے۔ اس نے اس کو نکال دیا۔ اب وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس واقعے کا میں صرف آپ کو تھوڑا سا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے شرارتاً یہ کہا کہ تم جاؤ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے شکایت لگاؤ۔ اور وہ تو اپنا تماشا دیکھ رہے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، ابو جہل کو اپنا سردار مانتے تھے، اور اس کو بھی لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی۔ اب وہ بچہ جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اٹھے۔ اسی قسم کے دو واقعات ہیں، ایک اور بھی ہے کہ تو یہاں جب وہ ابو جہل کے پاس گیا تو جا کے ابو جہل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی تم اس کا مال اس کو واپس دے دو۔ اب اس بندے نے دے دیا۔ اب وہ جن لوگوں نے بھیجا تھا شرارت کے انداز کے اندر، وہ ابو جہل کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھی تم نے کیا اپنا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے؟ ہم تو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان کو دھکے دے کے باہر نکالتے ہیں۔ یہاں جو الفاظ میں اپنے پاس سے استعمال کر رہا ہوں یہ والی، تو کیا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے کہ لوگوں کے حقوق ہم کھاتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے چھوڑا نہیں، لیکن میں نے اپنے اور اس بندے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ایک بہت بڑے لشکر کو دیکھا، تو میں نے ڈر کے وہ یتیم کے پیسے یا یتیم کا مال جو تھا وہ اس کو واپس دے دیا۔ یہاں ایک بات چلتی ہے، وہ یہ ایک تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمزور طبقہ اس کا ساتھ دیتے تھے اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں جی؟ جی بالکل ایسے۔ سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم کسی بندے کا حق دلا سکتے ہیں، خواہ وہ یتیم ہے، مسکین ہے یا کوئی اور ہے، بندہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے کہ اس کا حق اس کے پاس پہنچے۔ لیکن یہاں یتیم کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری چیز اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف، کہ قرآن مجید یتیم کے مال کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ النساء، بہت ساری جو چیزیں جو ہے نا وہ سورہ نساء میں سے آئیں گی۔ میں نے جو پہلی آپ کو پڑھی، آپ ابھی چلو صلوات کے لیے بھی جائیں گے، وہ بھی سورہ النساء میں سے آئی۔ سورہ النساء آیت نمبر 10 ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ ترجمہ جو آتا ہے آپ کو جی؟ جی سر۔ آپ میرے ساتھ کریں گے، خوشی ہوگی مجھے بھی اور آپ کو بھی جی۔ انشاءاللہ۔ اور میں نے تو لکھی ہوئی ہے یہاں، آپ کے لیے یہ ہے کہ بھئی ذرا ان الذین یاکلون ترجمہ کریں۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں اموال الیتامی ظلما، یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ، یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ، ظلم کرتے ہوئے، حق ان کا نہیں ہے لیکن وہ ظلم کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں۔ انما یاکلون، جی بے شک وہ کھاتے ہیں فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ، اپنے پیٹوں میں آگ۔ اور اب آگے ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا،
عنقریب وہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. ہاں عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. میں بھائیو آپ کو پھر کہوں گا، ہم یہ ساری تشریح جو بھی کر رہے ہیں نا، یہ کوئی مطلب یہ ذہن میں نہ رکھیے گا کہ ہم علمی تفوق اور علم کی وجہ سے نہیں. میں ہمیشہ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ یہ منہج یا یہ ایجنڈا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر ہم عمل کر لیتے ہیں تو ہماری سوسائٹی پرامن ہوگی. یہ ہمارا دین اسلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے یتیم اور مسکین اس کا حق نہیں کھانا بلکہ لے کے دینا ہے. تو انشاءاللہ تیار ہیں جی؟ کہیں ایسا ہوا تو انشاءاللہ آواز ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ اکبر. اب یہ ہے جی، یہاں تو یہ ہے کہ یہی تو وہ شخص ہے جو یدعو الیتیم کا ترجمہ کیا کیا؟ جو یتیم جو کو یتیم کو جو دھکا یتیم دیتا کو ہے. دھکے دیتا ہے. جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یدعو کے بعد دھکا بھی نہیں ہے، دھکے دونوں آ سکتے ہیں، اس لیے یہ خود واحد ہے، لیکن اس کے اندر جو عمل ہے وہ دھکے بالکل ہو سکتا ہے. جی ٹھیک. میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، وہ کمزور طبقہ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگ جاتا ہے، اس کے حقوق بندے کو کہتا ہے کہ بھئی دو. ہم نے ابھی تھوڑے دن پہلے پڑھا کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم. کیا ترجمہ تھا؟ بلکہ تم. ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. اب یہ جب سے میں نے پڑھا ہے نا یہ کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تو مجھے یہ پتا چلا کہ حقوق انسانی جتنے دین اسلام کے اندر موجود ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا. یہاں کیا ہے کہ یتیم کی تم عزت نہیں کرتے، مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کہ تم یتیم کی کیا کرو؟ عزت کرو. عزت کرو. ہوئے 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 ہوئے. جی نہیں چاہتا، جی یہ چاہتا ہے کہ یہ کمزور ہے، اس کو اور دبایا جائے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحبان سارے ماشاءاللہ ساتھ ہیں. جی جی سر. ہماری جو معاشرہ ہے اس کا یہی ہے کہ جو بیچارہ دبا ہوا ہے اس بیچارے کی عزت کوئی نہیں ہوتی. اللہ اس دبے ہوئے کی عزت کرنے کے لیے بندے کو کہتا ہے کہ بکلا بلا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مطلوب ہے کہ تم یتیم کی عزت احترام وہ بھی کرو اور اس کا حصہ جو ہے وہ اس کو دو. اچھا، سورہ بلد آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک ہم نے مل کے پڑھا ہے. کیا جی؟ جی. اور وہ اس لیے پڑھا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے. آج آ گیا ہے یدعو الیتیم، تو آپ نے پڑھا تھا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کہ وہ مشکل گھاٹی میں نہیں گھسا، وہ مشکل گھاٹی پر نہیں چڑھا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ تو کیا جانے کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ پہلا تھا فَكُّ رَقَبَةٍ گردن کو چھڑانا، گردن کو آزاد کرانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کیا مطلب ہے؟ یا سخت بھوک والے قحط سالی کے دن، سخت بھوک والے دن میں کھانا کھلانا. کس کو؟ یتیمن ذا مقربہ کا ترجمہ کریں، قربت والے یتیم کو. یتیم. قربت والے یتیم کو. او اطعام، آگے کیا ہے جی؟ ذا متربہ. جی او، ہاں جی، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ پہلے ہے جی، یہ پہلے ہے. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا کسی خاک نشین مسکین کو
کھانا کھلانا. کھانا کھلانا. یہ ہیں جناب یتیم اور مسکین، ان کے حقوق. تو جی اب آگے کیا آتا ہے؟ تیسری آیتیں ہم پڑھنے لگے ہیں. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ کون شخص ہے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، ایسا ہے نا، اس کے جی بارے سر. میں. وَلَا يَحُدُّ، اب حدو کا ترجمہ کسی کو مائل کرنا، کسی کو ترغیب دینا، کسی کو ابھارنا. یہی ترجمہ پڑھا تھا نا ہم نے جی. جی جی سر جی. ترغیب. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ وَلَا يَحُدُّ، اور وہ اور وہ ترغیب اور وہ نہیں ترغیب دیتا. نہیں دیتا. اعلیٰ، اور وہ نہیں ترغیب دیتا اعلیٰ طعام المسکین، مسکین کو کھانا دینے کی. مسکین کو کھانا دینے کی. میں یہاں جب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ اطعام کا ترجمہ ہم کھانا کھلانا کریں گے، جو پہلے پڑھا تھا سورہ قریش کے اندر. اور اس جگہ پہ اعلیٰ طعام المسکین یہاں اپنا اسم کے طور پر آیا ہے، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی کہ خود تو کھلاتا نہیں، دوسرے شخص کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ بھی تم جا کے اس مسکین کو کھانا کھلا دو. یہ جی جناب اب اپنے معاشرے کے اندر اپنا ہم محاسبہ کریں کہ کتنے مسکین ہیں. اور مسکین یہ ذہن میں رکھیے گا، کچھ ساتھی بتائیں گے کہ مسکین اور دوسرا کیا کہیں گے جی ہم؟ سوالی. جی، سوالی اور مسکین کے اندر کیا فرق ہے؟ اپنے ہمارے کون ساتھی بتائیں گے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جو سفید پوشی میں کسی سے سوال نہیں کرتا. ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے. یہ بار بار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی. اللہ نے قرآن مجید میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث مبارکہ میں. مسکین وہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے. بس میں یہ کہہ کے نا تو آپ سے سوال یہ کروں گا، مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا دین اوپر بالدین بھی آیا ہوا ہے، یکذب بالدین، جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، یہ مانے ہوئے ہیں جی. اور یکذب بالدین، جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یہ بھی مانے ہوئے ہیں جی. تو ہم نے اس کے دوسرے معنی لیے ہیں. اس دین اسلام کو اگر لے لیتے ہیں تو بندہ کتنا سہولت میں رہے گا جو یتیم ہے، مسکین ہے، معذور ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو فرض کس کا بنایا؟ جس کے پاس موجود ہے وہ جا کے دیکھے کیا میرے قریبی رشتہ دار جو ہیں، مطلب ہم اگر دیکھیں گے اس کو تو جو عملی طور پر یہ مسکین کہاں نظر آئیں گے؟ جی ڈاکٹر داؤد بھائی آپ ذرا بتائیں گے ذرا. رشتے دار میں پوچھ رہا ہوں ان سے جو بھی ان کے ذہن میں ہے بتائیں گے. نہیں، ڈاکٹر مسکین داؤد صاحب تو ہے نہیں میرے خیال میں میرے ساتھ. ڈاکٹر داؤد صاحب نہیں ہے تو آپ بتائیں ہمیں مسکین کہاں نظر آئیں گے؟ سر رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، ہمسایوں میں. جی، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، ہمسایوں میں. جی ڈاکٹر سرتاج صاحب آپ کچھ اگر ایڈ کرنا پڑے، مسکین کہاں نظر آئیں گے؟ یہی ہے جن کو ہم جانتے ہیں، ملتے ہیں اور ہم ان کے حال سے واقف ہیں کہ یہ بالکل جی، بیچارے آپ کے دفتر کے اندر جن کو آپ روزانہ جانتے ہیں تو وہ اپنے حالات ہر آدمی بتا رہا ہوتا ہے، دفتر کے اندر بھی بیٹھا ہوا جی. صرف یہاں سے سفر کرے نا، مطلب میں نے ابھی مطلب سفر کیا تو لمبا سفر تھا 12 گھنٹے کا، بلکہ 24 گھنٹے کا ہو گیا وہ. تو وہ جب واپس آیا جاتے ہوئے مجھے یہ پتا تھا کہ سفر کے اندر ہی لوگ ایک دوسرے کو اپنے حالات بتا رہے ہوتے ہیں. اب ان کا تو پتہ نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یا نہیں، یا سچ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ جو قریبی رشتہ داروں کو کے اوپر کوئی نیکی کرتے ہو تو تمہیں صدقہ تو صدقہ صدقہ صرف صدقہ ہوگا، لیکن اگر تم کسی قریبی کو دو گے تو صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ تو مسکین کا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ہمیں تلاش کرتے ہوئے بھی ممکن ہے ادھر ادھر جائیں، لیکن اپنی برادری اس کے اندر باقاعدہ ہمیں یہ افراد ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ ملے گے جی مل جائے۔ میرے ساتھ وعدہ کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ لوگوں نے اپنی زکوٰۃوں کا حساب کرنا ہے سارا، جی، نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے اپنے خاندان کے اندر، اپنی برادری کے اندر دیکھیں کہاں ہے یتیم جس بندے کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ کئی یتیم ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہیں لگے گی، مسکین کو تو لگے گی ہی لگے گی، ایسے ہی ہے جی۔ جی سر۔ تو اپنے فیملی کے اندر مسکین کو تلاش کریں اور ان کو اور پھر ان کو دیں۔ اب جناب میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کریں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بہت زیادہ رحم زیادہ کرنے رحم والا کرنے اور والا اور انتہائی انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کے مہربان نام ہے۔ کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ارأیت الذی، کیا تو نے اے نبی صلی جانا اللہ علیہ اس وسلم، کیا کو آپ نے نہیں، تو نے نہیں دیکھا؟ جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے اس شخص کو، جی جانا کیا کر جانا، یکذب بالدین، جو جزا و سزا کو جو جھٹلاتا ہے۔ جزا و سزا جو کو جزا و جھٹلاتا ہے۔ سزا کو جھٹلاتا ہے۔ جی، اب کیا تو نے دیکھا، یہ بھی ٹھیک ہوگا، کیا تو نے سمجھا، ٹھیک ہوگا، ہم کر رہے ہیں کیا تو نے جانا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی کہ جو جزا و سزا کو نہیں جھٹلائے گا اس کے اخلاق کے اندر، اور جو جزا و سزا کو جھٹلائے گا اس کے اخلاق کے اندر بہت بڑا فرق ہوگا۔ جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے وہ یتیم کو دھکے دے گا، مسکین کو کھانا کھلانے کا خود بھی نہیں اہتمام کرے گا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دے گا۔ تو اخلاقی جزا و سزا جو ہے وہ اہم ہے کہ اللہ صاحب کے سامنے ہم نے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، یہی پڑھا ہے نا، بے شک تم میرے پاس کیا آؤ گے، اکیلے 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 آؤ گے، بس اس کو یاد رکھ لیں۔ تو پھر آگے جناب، کیا تو نے اس شخص کو جانا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي، تو یہی تو وہ شخص تو ہے یہی وہ شخص ہے، یدوع الیتیم، جو یتیم جو کو یتیم دھکے کو دیتا دھکے ہے۔ دیتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحد، اور اور وہ ترغیب نہیں ترغیب دیتا نہیں دیتا اور وہ ترغیب نہیں دیتا دوسروں کو، بریکٹ میں کر لیں، علی طعام المسکین، مسکین مسکین کو کو کھانا کھانا دینے کھلانے کی۔ مسکین کو کھانا کھلانے کی، تو ترجمہ بنے گا اور وہ بریکٹ میں دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ جی اپنے وقت ہو گیا ہے، اب آپ 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں، کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ نماز ہماری کیسے خوبصورت ہو۔ جی اپنے پڑھیں گے جی میں مکیسر بھائی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے جانا اس شخص کو جو جزا و سزا کو چھٹلاتا ہے، فذالک الذی یدع الیتیم، تو یہی تو وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحد علی طعام المسکین، اور وہ بریکٹ میں دوسروں کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر ذوالفقار بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔